بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا مسند بلکہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم سامری کے بارے میں جو واقعہ تھا وہ پڑھا تھا کچھ، تو آج اسی واقعے کو کنٹینیو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اس کی تمہید، اس کا مقدمہ سمجھیں۔ کل والا جو سبق تھا اس کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، تو 40 دن آپ نے وہاں پر گزارے۔ تو جو اس کی قوم تھی بنی اسرائیل، اس کو آپ نے پیچھے چھوڑا تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں ان کو چھوڑا تھا۔ تو کیا ہوا کہ سامری ایک جادوگر تھا جس نے ان بنی اسرائیل والوں سے سونا جمع کیا، سونا وغیرہ جمع کیا، تو پھر اس کو ایک ڈھانچے میں ڈال دیا، پھر وہ ڈھانچہ بن کر ایک بچڑا بن گیا تھا۔ پھر اس بچڑے سے ایک عجیب آواز آتی تھی جس سے لگتا تھا کہ یہ بچڑا زندہ ہو گیا ہے۔ پھر سامری نے ان کو حکم دیا کہ تم اس بچڑے کی عبادت کرو، تو پھر وہ سارے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اس بچڑے کو، اس گائے کے بچے کو ہی خدا اور معبود بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے بارے میں سبق ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے واپس لوٹ کر آئے، ان کو ملامت کی، پھر ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا، تو یہ سارا قصہ یہ آج پڑھتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک کے اندر ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ تو اس سامری نے، اخرج کا فائل سامری ہے، تو اس سامری نے ان بنی اسرائیل والوں کے لیے ایک عجلن، ایک بچڑا بنایا یا بچڑا نکالا۔ جیسے ہی اس نے بنی اسرائیل سے سونا لیا اور اس کے پاس بھی جو سونا تھا وہ اس نے ایک ڈھانچے کے اندر ڈال دیا تھا۔ ساغہم من الحلی، تو اس کا ڈھانچہ تھا، حلی مانے زیورات میں سے، جسدن تو وہ ایک جسدن جسم بن گیا، لحمن و دمن گوشت اور خون کا۔ تو اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ وہ بالکل زندہ بچڑا بن گیا تھا جادو سے، جس کے اندر جسم بھی تھا، جس کے اندر خون بھی تھا، جس طرح زندہ ایک جانور چلتا ہے اسی طرح وہ بھی ایک بچڑا چلتا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ایک بت ہی بنا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر ایک ہوا جاتی تھی، اور جب ہوا جاتی تھی تو وہ جب ہوا باہر نکلتی تھی تو وہ ایک آواز سا بن جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ لگتا تھا کہ یہ جو بت ہے اس سے آواز نکل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ تو یہ دو قول ہیں۔ تو پہلے قول کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جسدن لحمن، لحموں و دمن، کہ وہ ایسا جسم تھا جس کے اندر گوشت بھی تھا اور دمن خون بھی تھا، لہو خوارن، اس کے لیے آواز تھا۔ خوار کا مطلب ہے آواز، اے صوت یسمع، یعنی ایسا آواز تھا جس کو سنا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، انقلب کذالک بسبب التراب، وہ اس طرح منقلب ہو گیا تھا، یعنی اس طرح وہ بن گیا تھا۔ کذالک کیوں بنا تھا؟ بسبب التراب الذی اثرہ الحیات، اس مٹی کے سبب، تراب اس مٹی کے سبب جس کا اثر حیات تھا، کہ اس سامری نے وہ جو مٹی حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں، حضرت جبریل علیہ السلام کے جو گھوڑے کے نیچے پاؤں تھا، اس پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی اس مٹی کو اس سامری نے لیا تھا، پھر اس مٹی کو بھی اس ڈھانچے کے اندر ڈالا، اور جو سون تھا، زیورات تھے، اس کو بھی اس میں ڈال دیا، پھر آگ لگائی، تو آگ جیسے ہی لگائی تو وہ کیا ہو گیا؟ ایک بچڑا بن گیا تھا۔ فیما یودع فیہ، تو وہ مٹی جس کا اثر حیات تھا، تو وہ مٹی اس نے رکھی تھی اس ڈھانچے کے اندر، وہ وعدہ ہو، اور کچھ جو بچی تھی کچھ مٹی اس نے پھر وہ مٹی اس بچڑے کے منہ کے اندر رکھی تھی، وہ وعدہ ہو بعد صوبہ فی فمہ، تو وہ ڈھانچہ بننے کے بعد کچھ مٹی اس نے اس بچڑے کے منہ کے اندر رکھی تھی۔
ٹھیک ہے، فقالو اے السامری واتباعہ، تو سامری اور جو اس کے پیروکار تھے انہوں نے کیا کہا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تو یہ تمہارا بھی معبود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ فنسیہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب نے بھول دیا ہے، یعنی اس نے بھلا دیا ہے، کہ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، تو سامری اور اس کے جو پیروکار تھے انہوں نے کہا اس بچڑے کے بارے میں، اس بت کے بارے میں، کہ یہ تمہارا الہ ہے، تمہارا معبود ہے، تمہارا خدا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے۔ فنسیہ موسیٰ ربہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو بلا دیا ہے ہونا اس جگہ۔ وذهب یطلبہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو طلب کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ ان کا قول تھا سامری والوں کا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال اللہ تعالی افلا یرون اللہ یرجع العجل، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے یہ اصل میں تھا ان مسقلہ، مخففہ من المسقلہ، یہ اصل میں تھا ان، ٹھیک ہے، تو اس کو مخفف کیا گیا، یعنی تشدید سے اس کو سکون کی طرف لایا گیا، تو یہ بن گیا ان، سے یہ ان بن گیا۔ پھر جو نون تھا وہ یرملون کے قاعدے کے تحت وہ نون غائب ہو گیا اور یہ لام کے ساتھ مل گیا، ان لا سے یہ ہو گیا اللہ، تو اس کو پڑھیں گے افلا یرون اللہ یرجع العجل، تو یہ عجل تفسیر کے اندر ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ تمہاری طرف لوٹ کر نہیں آئے گا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ تمہاری طرف نہیں لوٹا تھا، لا یرجع نہیں لوٹا تھا، الیہم ان کی طرف، قولا کوئی بات کو، کہ جو انہوں نے بچڑا بنایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہا ہے کہ تم نے جو یہ بچڑا بنایا ہے، یہ جو بت بنایا ہے، یہ تمہاری طرف کوئی چیز کو نہیں لوٹاتا، نہ تمہارا قول لوٹاتا ہے، نہ کوئی تمہارا جواب دیتا ہے، تم اگر اس سے کوئی طلب کرتے ہو، کوئی سوال کرتے ہو، تو وہ تمہیں تو جواب نہیں دیتا، کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچڑا ان کی طرف قول کو نہیں لوٹاتا، ولا یملک لہم درن، اور نہ ہی وہ بچڑا ان کے لیے کسی نقصان کا مالک ہے، ولا نفعا، اور نہ ہی وہ بچڑا ان کے لیے کسی نفع کا مالک ہے، نہ ان کو وہ بچڑا نفع دیتا ہے، نہ ان کو کوئی نقصان دیتا ہے، نہ ان کے قول کا جواب دیتا ہے، تو وہ انہوں نے اس کو خدا کیسے بنا دیا ہے؟ حالانکہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو سوالات کا جواب دے، جو نفع دے، جو نقصان دے، خدا تو وہ ہوتا ہے، معبود تو وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہی بات کریں کہ یہاں پر یہ ان مخففہ من المستقلہ، یعنی یہ پہلے ان تھا، پھر یہ ان ہو گیا، ان مخففۃ، ان مخففۃ من المثقلہ دے، واسمها معذوف، اور اس کا جو اسم ہے وہ معذوف ہے، یعنی یہ اصل میں تھا انہ، ٹھیک ہے، اس کا ہو ضمیر اسم ہے اور ان یہ مثقل آئے، پھر ان سے یہ ان ہو گیا، اس کا اسم معذوف کیا گیا اور اس کو مثقلہ سے مخففہ بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ یرجو کا فائل وہ بچڑا ہے، کہ وہ بچڑا ان کو لوٹاتا نہیں ہے، کیا نہیں لوٹاتا، قولن، اس کا مفعول ہے، اے لا یرد لہم جوابا، یعنی ان کو جواب نہیں دیتا، جب وہ اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ان کو بچڑا جواب نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کے نقصان کا مالک ہے، یعنی دفعہ، یعنی نہ جب ان کو نقصان پہنچتا ہے تو نہ ان کو وہ نقصان کو دفع کرتا ہے، جب بھی مشکلات، مصیبت، آزمائش آتی ہے تو وہ بچڑا ان کی آزمائش کو، ان کی مصیبت کو دفع نہیں کرتا، دور نہیں کرتا، اس طرح وہ ان کے نقصان کا مالک نہیں ہے، بلا نفن، اور نہ ہی نفع کا مالک ہے، جلبہ، یعنی اس نفع کو پہنچانے کا،
ٹھیک ہے، فَكَيْفَ يَتَّخِذُ إِلَٰهًا، تو وہ اس کو معبود کیسے بناتے ہیں جو نہ ان کو جواب دیتا ہے، نہ نفع دیتا ہے، نہ نقصان دیتا ہے، تو وہ انہوں نے اس کو معبود کیسے بنا دیا ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ، اور تحقیق ان کو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے کہا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہوئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کی بہت زیادہ اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے باوجود بھی وہ باز نہ آئے، تو اسی کا بیان ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ان کو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا قوم انما فتن تم بھی و ان ربکم الرحمن فتبعونی واطیعوا امری، کہ اے میری قوم، بے شک تم فتنے میں پڑ گئے ہو اس بچڑے کے ذریعے، بچڑے کی وجہ سے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری اتباع کرو اور میرے حکم کی فرما برداری کرو۔ من قبل کے بعد وضاحت کی کہ کس سے پہلے، قبل ان یرجع موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو کہا تھا، ٹھیک ہے، فَاتَّبِعُونِی فِی عِبَادَتِی، تو تم میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، وَأَطِیعُوا امری، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں میرے حکم کی فرما برداری کرو، تابداری کرو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، تو انہوں نے اس قوم والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا کہ ہم نہیں اتریں گے، ہرگز نہیں اتریں گے، نبرہ مانے نہیں اتریں گے، علیہ اس پر، کس پر؟ عبادت پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ہم نہیں اتریں گے، عاکفین قائم کرنے والے ہو کر، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ہم اس پر قائم ہو کر، اس کو قائم کرنے والے ہو کر نہیں اتریں گے، یعنی اس کی عبادت ہم نہیں کریں گے، تب تک حتی یرجع الینا موسیٰ علیہ السلام، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے ہم تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نبرح کا معنی ہے نزال، یعنی ہم نہیں اتریں گے، عاکفین علیہ کا ترجمہ، علیہ میں جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع بتا رہے ہیں کہ علی عبادتی، یعنی حضرت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر ہم نہیں اتریں گے، مقیمین اس عبادت کو قائم کرنے والے ہو کر، مقیمین، ٹھیک ہے، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور سے لوٹ کر آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا کہا، اس کا بیان ہے کہ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کہ اے ہارون علیہ السلام، آپ کو کس چیز نے منع کیا جب تو نے ان کو گمراہ دیکھا، کہ جب تم نے ان لوگوں کو گمراہ دیکھا تو تمہیں کس چیز نے دیکھا، کس چیز نے روکا، منع کیا، یعنی ان کو آپ نے تنبیہ وغیرہ یا ان کی نصیحت کیوں نہیں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہی ہے، تو تعالیٰ کی بات کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ، یعنی اس کا فاعل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بعد رجوع ہی، یعنی کوہ طور سے لوٹنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے عبادت ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ کیا ہو گئے تھے؟ گمراہ ہو گئے تھے، تو تمہیں کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے روکا، تم نے کچھ کام کیوں نہیں کیا؟ اللہ تتبعنا افعصیت امری، کہ تو نے کیوں نہیں ان کو ڈانٹا، تو نے کیوں نہیں میری اتباع کی، اللہ تتبعنا،
تو نے کیوں نہیں میری اتباع کی؟ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا نا کہ میں کوہ طور پر جا رہا ہوں تو تم میری قوم کی اصلاح کی کوشش کرنا اور ان کو گمراہ ہونے سے بچانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہی حمزہ آیا ہے، تو یہ ان ہے اور یہ ان ہے اصل میں، پھر یہ اس میں نون ساکن کا قاعدہ لگا ہے، قاعدہ ہے یرملون، تو یہ اللہ ہو گیا، اور یہاں پر لا زائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، بے اقامت کا بین من یعبد غیر اللہ تعالی، یعنی تیرا اس کے ماں بین قائم کرنے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے بین من یعبد غیر اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو قائم کرنے میں تم نے کیا کی ہے؟ میری نافرمانی کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کر رہے تھے تو تم نے ان کو قائم کرنے کی اجازت دے دی تو گویا کہ تم نے میری نافرمانی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔